بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا سورہ فاتحہ۔ فاتحہ کے بہت سے معنی ہیں، جیسے کہ اسے ام المثانی ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی۔ سورہ فاتحہ کو مکمل طور پہ قرآن کا حصہ تصور کیا جاتا ہے اور قرآن اس کے بغیر ادھورا ہے۔ جہاں تک بات کی جاتی ہے کہ سورہ فاتحہ میں دو چیزیں بڑی ضروری بتائی گئی ہیں: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور پھر آمین ہے کہ دکھا ہمیں سیدھا رستہ۔ اب سیدھا رستہ سے مراد کوئی سیدھا جا رہا ہے وہ تو نہیں ہوگا، مطلب ہے کہ وہ رستہ تو صالحین کا ہے، جو تیرے شہداء ہیں، جو تیرے نماز قائم کرنے والے لوگ ہیں، اللہ پاک ان کے رستے پہ چلا۔ اس کے علاوہ جو آیت آج اس میں سے جو کرکس ہے قرآن کا وہ یہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اس سورہ کا اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے علاوہ جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اب اس میں ہم اگر کوٹ کرنا چاہیں تو ہمیں بہت سی مثالیں قرآن سے ملتی ہیں، جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ اس کے علاوہ جیسے کہ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جو کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، کہ وہ لوگ ہیں جو صالحین میں سے ہیں، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام و اکرام نازل کیا، جو نہیں ہے ماتوب، غیر المغضوب علیہم، جو نہیں ہے ماتوب، اور نہ ہی وہ ہیں جو گمراہوں میں سے ہیں۔ گمراہ شداد، حامان، یا پھر کوئی بھی نمرود یا اس طرح کوئی انسان جو کسی انسان کے لیے بہت زیادہ ضرر رکھتا ہو۔ اور یہ ہم سب کو پتہ ہے ہر کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ غیر مسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جب سورہ فاتحہ کی قرات کی جاتی ہے، قرات ہے نا، قرات کی جاتی ہے تو اس میں پھر دالین کے بعد، دالین کے بعد اگر ہم ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوش بھی ہوتے ہیں، اور ہماری آیت یہ جو سورہ ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوتی ہے۔ اور بعض روایات میں، اب مجھے کوٹ تو نہیں کرنا پڑا کیونکہ یہ ایک عام لیسن ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 3 دفعہ پڑھ لیا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اسی کوئی شرعی حیثیت تو میرے سامنے ہے نہیں، لیکن یہی ہے کہ آپ ایک دفعہ بھی پڑھ لیں تو آپ شیطان کے حملے سے محفوظ رہیں گے۔ دالین آیا نا، جن پہ تیرا ضرر گمراہوں میں، تو اس وجہ سے دالین۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ہم حاضر ہوں گے، اور آپ نے یاد رکھنا ہے یہ لیسن، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ چلا ہمیں ان لوگوں کے رستے پر جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا، جو نہیں ہے غیر ماتوب، اور نہ ہی وہ جو تیرے گمراہ لوگ ہیں جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، جو گمراہوں میں سے ہیں۔ جہاں تک بات ہے غیر مسلموں کے پڑھنے کی، تو وہ بھی پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم لوگ گئے تھے اپنے ایک فرینڈ کے ہاں، تو ہماری ایک فرینڈ تھیں جو غیر مسلم تھی، تو انہوں نے اسٹارٹ کرائی کہ چلو ہم سب مل کے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا حصہ ہے، اگر نہ بھی پڑھنا آتا ہو قرآن تو آپ سورہ فاتحہ ضرور سیکھیں، کہ ام المثانی ہے۔ ایک لفظ ہے یا مقیتو، یا مقیتو کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے مجھے یاد ہے کچھ دن پہلے میرے بھائی کا برتھ ڈے تھا، لیکن میں اس سے ذرا تھی ناراض، تو میں نے نہیں اس سے پیسے لے کے کچھ کھایا پیا، میں باہر گئی۔ مجھے 1-2 لوگوں نے آفر کیا، بیچاری بہت غریب ہے، بیچاری کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، تو میں نے صرف اپنے پاس سورہ فاتحہ لکھ کے رکھی ہوئی تھی، اور پانی کا ایک گلاس، وہ تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اب فری نہیں ملے گا، میرے پاس تھا ہی تھا، میں بوٹل رکھ کے لے کے گئی تھی، تو وہ میں نے پڑھی تو میری ساری بھوک دفع ہو گئی یا ختم ہو گئی۔ تو اس لیے اسے کہتے ہیں کفایت کرنے والی، اسے اپنی جیب میں رکھیں نا تو آپ مالدار بھی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ سورہ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی۔ اب کھولنے والی کیا ہے، اس کے اتنی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے،
ہر بندش کو کھولنے والی. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.